عطاری کا خواب، کہیں سجادہ و امامہ رہزن، کہیں ترسا بچوں کی چشم بے باک، ردائے دین و ملت پارا پارا، قبائے ملک و دولت چاک در چاک، میرا ایمان تو ہے باقی و لیکن نہ کھا جائے کہیں شعلے کو خاشاک، ہوائے تند کی موجوں میں محصور سمرقند و بخارا کی کف خاک، بگردہ گرد و خود چنداں کے بینم، بلا انگشتری و من نگینم، یکا یک ہل گئی خاک سمرقند، اٹھا تیمور کی تربت سے ایک نور، شفق آمیز تھی اس کی سفیدی، صدا آئی کہ میں ہوں روح تیمور، اگر محصور ہیں مردان تاتار، نہیں اللہ کی تقدیر محصور، تقاضا زندگی کا کیا یہی ہے کہ تو رانی ہو تو رانی سے محجور، خودی را سوز و تاب دیگر دے، جہاں را انقلاب دیگر دے، حال و مقام۔ دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، اور احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان، اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ ابو العلا مورری کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مورری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات، یہ خانے تر و تازہ مورری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سنیما وہی بت فروشی وہی بت گری ہے، سنیما ہے یا صنعت آزری ہے، وہ صنعت نہ تھی شیوائے کافری تھا، یہ صنعت نہیں شیوائے ساحری ہے، وہ مذہب تھا اقوام عہد کہن کا، یہ تہذیب حاضر کی سوداگری ہے، وہ دنیا کی مٹی یہ دوزخ کی مٹی، وہ بت خانہ خاکی یہ خاکستری ہے۔ پنجاب کے پیرزادوں سے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن نہیں بیدار، آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند، ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار، عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کہ جس میں پیدا کلہ فقر سے ہو ترہ دستار، باقی کلہ فقر سے تھا ولولہ حق، تروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار۔ سیاست اس کھیل میں تعیین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرزی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، فرزی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ فقر
ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض، یہ کہتا ہے فردوسی دیدہ ور، عجم جس کے سرمے سے روشن بصر، ز بحر درم تند و بدخو مباش، تو باید کے باشی درم گو مباش۔ جدائی، سورج بنتا ہے تارے زر سے، دنیا کے لیے ردائے نوری، عالم ہے خاموش و مست گویا، ہر شے کو نصیب ہے حضوری، دریا کوہسار چاند تارے، کیا جانے فراق و ناصبوری، شایاں ہے مجھے غم جدائی، یہ خاک ہے محرم جدائی۔ خانقاہ، رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن، قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ ابلیس کی عرضداشت، کہتا تھا عزازیل خداوند جہاں سے، پر کالائے آتش ہوئی آدم کی کف خاک، جان لاغر و تن فربا و ملبوس بدن زیب، دل نزع کی حالت میں خرد پختہ و چالاک، ناپاک جسے کہتی تھی مشرق کی شریعت، مغرب کے فقیہوں کا یہ فتویٰ ہے کہ ہے پاک۔ تجھ کو نہیں معلوم کہ حوران بہشتی ویرانی جنت کے تصور سے ہیں غمناک، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت تہ افلاک۔ لہو، اگر لہو ہے بدن میں تو خوف ہے نہ ہراس، اگر لہو ہے بدن میں تو دل ہے بے وسواس، جسے ملا یہ متاع گراں بہا اس کو، نسیم و زر سے محبت ہے نئے غم افلاس۔ پرواز، کہا درخت نے ایک روز مرغ صحرا سے، ستم پہ غم کدے رنگ و بو کی ہے بنیاد، خدا مجھے بھی اگر بال و پر عطا کرتا، شگفتہ اور بھی ہوتا یہ عالم ایجاد۔ دیا جواب اسے خوب مرغ صحرا نے، غضب ہے داد کو سمجھا ہوا ہے تو بے داد، جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد۔ شیخ مکتب سے، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی، نکتہ دل پذیر تیرے لیے کہہ گیا ہے حکیم قاآنی، پیش خورشید برمکش دیوار، خواہی ار صحن خان نورانی۔ فلسفی، بلند بال تھا لیکن نہ تھا جسور و غیور، حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا، پھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہین وار، شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا۔ شاہین، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ، نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل، نہ بیماری نغمہ عاشقانہ، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ،
حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ۔ باغی مرید ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ ہارون کی آخری نصیحت۔ ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے۔ پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے۔ ماہر نفسیات سے، جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے۔ یورپ طاق میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خوار، جن کی روباہی کے آگے ہیچ ہے زور پلنگ، خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ۔ آزادی افکار، جو دونی فطرت سے نہیں لائق پرواز، اس مرغ کے بیچارہ کا انجام ہے افتاد۔ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد۔ اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک، جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد۔ گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ شیر اور خچر۔ شیر، ساکنان دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ، کون ہے تیرے ابو جد، کس قبیلے سے ہے تو؟ خچر، میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور، وہ صبا رفتار شاہی استبل کی آبرو۔ چیونٹی اور عقاب۔ چیونٹی، میں پائے مال و خار و پریشان و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند؟ عقاب، تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں نوح سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں۔ قطع، فطرت میری مانند نسیم سحری ہے، رفتار ہے میری کبھی آہستہ کبھی تیز، پہناتا ہوں اطلس کی قبا لالو گل کو، کرتا ہوں سر خار کو سوزن کی طرح تیز۔ قطع، کل اپنے مریدوں سے کہا پیر مغاں نے، قیمت میں یہ معنی ہے در ناب سے دہ چند، زہراب ہے اس قوم کے حق میں میں افرنگ، جس قوم کے بچے نہیں خوددار و ہنرمند۔